السلام علیکم کلاس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایولیوشنری تھیری. اس بک کے مطابق لکھا ہوا ہے جینز ایولیوشن اینڈ بیہیویئر. یہ وہی چیز ہے. ایولیوشنری تھیری کو ہم لوگوں نے ڈیفائن کرنا ہے کہ ایولیوشنری تھیری ہوتی کیا ہے, ریلیٹڈ ٹو سوشل سائیکولوجی. ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ لوگ جانتے ہو کہ ہمیشہ کلائمیٹ میں چینج آتا رہتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی بہت ساری تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. جو انسان ہے وہ اپنے بیہیویئر کو, اپنے فزیکل ایبیلٹیز کو اپنے وقت کے مطابق, اپنے اس کے چینج کے مطابق کیا کرتا ہے, موڈیفائی کرتا رہتا ہے. ہم اپنے بیہیویئر کو ٹائم کے مطابق, وقت کے مطابق ہم موڈیفائی کرتے ہیں, چینج کر دیتے ہیں اس کو, اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں لے آتے ہیں. آپ کہیں پر بھی جاتے ہو, ماحول اگر چینج ہو گیا تو آپ ویسے ہی چینج ہو جاتے ہو. جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں فارن کنٹری میں گئے ہو تو وہاں پر جس قسم کی ڈریسنگ ہے آپ فوراً خود کو موڈیفائی کر لیتے ہو اس ڈریسنگ کے مطابق. وہاں کا جیسا کلائمیٹ ہے آپ اس کے مطابق خود کو چینج کر لیتے ہو. تو اس میں کیا ہے کہ ایولیوشنری تھیری کیا ہے؟ ایولیوشنری تھیری سب سے پہلے ڈارون نے دی تھی, جو کہ آپ لوگوں کے نوٹس میں دیکھ سکتے ہو. ڈارون 1859 میں انہوں نے ایولیوشنری پروسیس بتایا تھا. اس پروسیس کا کیا ہے کہ وہ تھیری دراصل ہے کیا, اس سے پہلے شاید آپ نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو. بہت ایزی سا ٹاپک ہے کہ ایولیوشنری تھیری وہ ہوتی ہے جس میں ایک سپیشیز, وہ انسان ہو سکتا ہے, وہ جانور ہو سکتا ہے, کوئی بھی زندہ سپیشیز, جو کیا کرتے ہیں کہ وقت کے مطابق, ماحول کی زمینی تبدیلیوں کے مطابق خود کو موڈیفائی کرتے ہیں. اگر موڈیفائی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایولیوشنری پروسیس وہیں پر رک جاتا ہے. جو پوری ایک نسل ہوتی ہے وہ وہیں پر ختم ہو جاتی ہے جب وہ اس کے ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ موڈیفائی خود کو نہیں کرتے. ایولیوشنری پروسیس کا یہی ہے کہ نیچرل سلیکشن ہے کہ جب زمین پر چینجز آتی ہیں یا کلائمیٹ میں چینج آتا ہے تو سپیشیز کیا کرتے ہیں, خود کو موڈیفائی کر لیتے ہیں اس کے مطابق. اگر سپیشیز موڈیفائی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی نسل وہیں پر ختم ہو جاتی ہے. ہزاروں صدیوں پہلے زمین میں چینج آیا تھا جس میں کیا ہوا کہ ڈائنوسارس ختم ہو گئے. وجہ کیا تھی ان کے ختم ہونے کی؟ اس سپیشیز کے ختم ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ جب ان کے زمین کے اندر تبدیلیاں آئیں, کلائمیٹ چینج ہوا, تو پھر کیا ہوا کہ وہ اس کے مطابق موڈیفائی خود کو نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے وہ پوری نسل وہیں پر ختم ہو گئی. اس میں ایولیوشنری پروسیس کے مطابق اس میں جو کچھ ایگزامپل دی جاتی ہیں ڈارون کی تھیری کے اکارڈنگ ٹو ڈارون تھیری, کہ بہت پہلے, جب صدیاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ سانپوں کے پاؤں ہوتے تھے. سانپ کے پاؤں نہیں ہوتے, وہ رینگتا ہے صرف, لیکن تب پاؤں ہوتے تھے سانپ کے. لیکن بعد میں کیا ہوا, کیونکہ وہ غاروں میں اور پتھروں میں رہتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا, وہیں پر رینگتے رینگتے ان کے جو پاؤں والی وہ اس کی ایبیلٹی ہے وہ وہیں پر ختم ہو گئی. وہ جب ایک نسل کے بعد دوسری تیسری, اس میں انہوں نے وہ ڈس اپیئر ہونا شروع ہو گئے. مطلب یہ کہ ایولیوشنری پروسیس ہے کہ جو چیز آپ کے کام نہیں آتی یا جس چیز کا آپ کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے وہ چیز آپ کی اگلی نسلوں میں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطلب وہ جینز آگے جا ہی نہیں پاتی, وہ جینز وہیں پر ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بہت پہلے کہا جاتا ہے کہ جو زیبرا ہے, زیبرا کی سب سے لمبی گردن ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ بہت ہزاروں صدیوں پہلے زیبرا کی لمبی گردن نہیں ہوتی تھی. مطلب عام ایک جانور جیسے ہوتا ہے بالکل ویسے ہی تھا. جیسے فار ایگزامپل زیبرا کو سمجھ لیں کہ وہ اس سائز یا اس قد کے ہوتے تھے. بعد میں کیا ہوا, زرافے کے ساتھ, سوری میں نے اگر زیبرے کا نام لے لیا ہو تو زرافے کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اس کی لمبی گردن ہے. زرافے کے ساتھ یہ ہوا کہ اس ٹائم کلائمیٹ چینج ہوا, زمین میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ زمین پر گھاس ختم ہو گئی. مطلب کھانا پینا ان کا ختم ہو گیا. ظاہر سی بات ہے وہ گوشت والا جانور تو ہے نہیں, وہ گھاس والا ہے. تو پھر گھاس جب ختم ہوگی تو اس نے درختوں سے توڑ توڑ کر پتے کھانا شروع کیے. مطلب اب اس میں سے جتنے بچ گئے تھے اس ٹائم, ان کی سپیسیز میں سے جتنے ان کے جانور بچ چکے تھے, چاہے وہ ایک تھا, دو تھے, جو بھی تھا, انہوں نے کیا کیا کہ نیچے زمین پر جب گھاس ختم ہوگی تو انہوں نے اوپر سے درختوں سے پتے توڑ کے کھانے شروع کر دیے. بعد میں کیا ہوا کہ ان کی آنے والی اگلی نسلوں میں ان کی جو گردن ہے وہ لمبی ہوتی گئی, اور وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ اب وہ مطلب بہت بڑا ہے کہ ایک درخت کو آرام سے وہ کھا سکتا ہے. تو یہ کیا تھا, یہ ایولیوشنری پروسیس تھا کہ جس میں انسان کی وہ جو کچھ ایبیلٹیز یا کریکٹرسٹکس ہیں وہ اگلی نسل میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کلائمیٹ کے مطابق اگر چینج آ گیا ہے کلائمیٹ میں, اگر موڈیفائی انسان نے بھی یا جانوروں نے بھی اپنے اس بیہیویئر میں موڈیفائی کر لیا ہے تو وہ اسپیسیز زندہ رہتے ہیں, ادروائز وہ اس چیز میں زندہ نہیں رہ سکتے. جیسے
اس میں پہلے اگزامپل دی سانپ والی کہ ان کے سانپوں کے جو پاؤں تھے وہ رینگ رینگ کے ختم ہو گئے، تو اب کیا ہے کہ سانپ رینگتا ہے۔ پھر بعد میں زرافے والی ہے کہ زرافے نے کیا کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو ماڈیفائی کر لیا۔ ڈائنوسارس کی نسل ختم ہو گئی، ان کے اب ڈھانچے ہی ملتے ہیں، وہ بھی صدیوں ہزاروں سالوں پہلے والے۔ اب وہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے کلائمیٹ چینج ہونے کے ساتھ خود کو چینج نہیں کیا، ان کے بیہیویئر میں کوئی ماڈیفائی نہیں آیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی جو نسلیں ہیں وہ وہیں پر ختم ہو گئیں۔ ہزاروں سال پہلے ڈائنوسارس کی نسل ختم ہو گئی تھی، وجہ یہی تھی، اور اسی کو بیس بنا کے ڈارون نے یہ تھیوری دی تھی کہ جب کلائمیٹ میں یا زمین میں چینج آتا ہے، جو انسان یا جو اسپیسیز اس پروسیس کے ساتھ خود کو ماڈیفائی کر لیتا ہے وہ آگے نسل در نسل ان کے جینز بھی چلے جاتے ہیں، وہ نسل بھی آگے چلتی ہے، ادروائز وہ وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، جس کو نیچرل سلیکشن کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ جو سارا پروسیس ہے اس کو نیچرل سلیکشن کہتے ہیں، جس میں فزیکل ٹریٹ سوٹیڈ ٹو پرٹیکولر کنٹیکسٹ، فزیکل جو ٹریٹس ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ماڈیفائی ہوتی رہتی ہیں، ہماری بھی ہوتی ہیں، لیکن یہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ماڈیفائی نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ماڈیفائی صدیوں بعد تک چلتا رہتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہمارے کلچر میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی ہے، فار ایگزامپل کلچر میں کوئی سمجھ لیں رسم و رواج آ رہی ہے، تو وہ رسم و رواج کیا ہے کہ وہ صدیوں سے ہمارے اندر آ رہی ہیں، اور وہ آپ دیکھو تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں نہ کہیں چینج آ رہا ہے، مطلب تھوڑا بہت چینج آتا جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان ماڈیفائی ہو جاتا ہے۔ جیسے بہت ایزی سی ایگزامپل یہی ہوگی اس کی کہ آپ اپنی شادیوں میں دیکھ لو کہ جب شادیاں ہوتی ہیں آپ دیکھو کہ مہندی کی رسم ہے، ابٹن کی رسم ہے، تو یہ رسم کیا ہے، یہ مطلب صدیوں پہلے سے آ رہی ہیں، اب کیا ہوتا ہے ان میں ماڈیفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب شادی ہوتی تھی، پہلے دلہن والے اتنا گھر نہیں سجاتے تھے کیونکہ بیٹی رخصت ہو رہی ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ وہ چیزیں ماڈیفائی ہوتی گئیں، اب دلہن کا گھر بھی ویسے ہی سجتا ہے، دلہن والوں کا بھی اور دولہے والوں کا بھی۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں، یہ رسم و رواج ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آتی جاتی ہیں، انسان کا ماڈیفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو انسان وقت کے ساتھ ساتھ خود کو ماڈیفائی کرتا ہے، اور یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں یہ ہزاروں صدیوں بعد ہی آتی ہیں، ایک دم سے نہیں آنا شروع ہو جاتی۔ ہم کہیں کہ آج اگر کلائمیٹ چینج ہو گیا تو ہم بھی اس کے ساتھ چینج ہو گئے، نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بہت آہستہ آہستہ یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں جنہیں صدیوں لگ جاتی ہیں، صدیوں کے ساتھ یہ چینج ہوتی ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمیں بھی پھر ماڈیفائی ہونا پڑتا ہے۔ ہاں جی، یہ ہمارا آج کا اتنا ہی ٹاپک ہے، اگر گوگل سے لینا ہے تو ضرور لے لیں آپ لوگوں کو، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کالج پہنچیں گے تو آپ کو یہ سارے نوٹس مل جائیں گے، بس آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے۔ اوکے جی کلاس، اللہ حافظ۔